نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الانبياء نبي الا اعطي ما مثله آمن عليه البشر وانما كان الذي اوتيت وحيا اوحى الله الیہ فارجو ان اکون اکثرهم تابعا یوم القیامہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ الحمدللہ آیت نمبر 21 سے آج ہم آنورڈز سورہ بقرہ کو شروع کرنے کی کوشش ہے۔ آپ لوگ ایک بات غور کیجئے گا، یہ سورت ہے مدنی، جو مکی اور مدنی صورت کا ڈفرینس ہے۔ آئی ڈونٹ تھنک کہ یہاں کسی کو اس میں کوئی کنفیوژن ہوگا، سب کو کلیئرٹی ہے کہ جو ہجرت سے پہلے صورتیں نازل ہوئی وہ مکی تھیں اور اس کے بعد جو نازل ہوئی وہ مدنی کہلائی، مگر آرڈر کے اعتبار سے سب سے پہلے چل رہی ہے شروع میں قرآن کے۔ تو اس کے پیچھے علماء نے لکھا ہے حکمت یہی ہے کہ کیونکہ اصولاً اما پارے والی جو لاسٹ 30 پارے کی صورتیں ہیں وہ پہلے آئی نازل ہوئی، مگر ان میں صرف کور توحید کا اور اس کا ذکر زیادہ تھا۔ اس وجہ سے جب آرڈر کے اعتبار سے جبرائیل اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے آرڈر سے آرگنائز کیا، وہ انہوں نے ترتیب یہ رکھی۔ ظاہر ہے اللہ کی اس کے پیچھے حکمت یہی تھی کہ اس سورت کو پڑھنے سے آنورڈز جو ایک نیا مسلمان ہے یا ایک نان مسلمان ہے، نان مسلم ہے، جب وہ قرآن کو پڑھنا شروع کرے، وہ دیکھے کہ میں شروع سے پڑھتا ہوں اگر، تو اس کے لیے یہ زیادہ امپیکٹفل آیات ہوں گی۔ یہ علماء نے اس میں لکھا ہے، کیونکہ اس میں ابھی آگے بھی آپ دیکھیں گے، اس میں بیسک پہلے آدم علیہ السلام کی سٹوری آئے گی، پھر بنو اسرائیل کی بڑی، اور پھر آیات البر آئیں گی جس کے اندر نیکی والی جو آیات ہیں، کون کون سے سارے معاملات ہیں، ان کے احکامات آئیں گے۔ بہرحال یہ تو خیر ایک سائیڈ نوٹ کے طور پہ میں نے سوچا اس میں مینشن کر دینا ضروری ہے۔ ابھی پیچھے آیتوں میں آپ نے دیکھا پہلے مومنین کا ذکر تھا فرسٹ، پھر کافروں کا اور پھر منافقوں کا۔ یہ 3 کیٹیگریز جو انسانوں کی تھیں، اللہ نے وہ تینوں مینشن کر دی۔ اب یہاں سے یہ مینشن کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، اعبدوا ربکم، عبادت کرو، بندگی کرو۔ یہ عبد لفظ کا مطلب ہوتا ہے بندگی کرنا۔ اعبدوا ربکم، اب تم اپنے رب کی بندگی کرو۔ الذی خلقکم، جس نے تمہیں تخلیق کیا، بنایا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بنایا جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، شاید تم لوگ تقوی اختیار کر لو۔ آپ یہ والی آیات جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے پیچھے آپ تفاسیر کھولیں، ابن کثیر ہے، امام رازی رحمہ اللہ کی اتنی ساری انفارمیشن ملی، اور تفسیر جلالین دیکھیں، تفسیر بیضاوی دیکھیں، جو اس زمانے کی تفاسیر ہیں، ان میں اتنی لمبی لمبی اس پہ ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں کہ وہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہم یہاں ڈسکس سب کچھ کر سکیں، کیونکہ اتنی امپورٹنس والی آیات ہیں۔ بہرحال ہمیں یہاں پہ کوشش ہوگی، جو ضروری لگے وہ کوشش کرتے ہیں یہاں پہ ڈسکس کر لیں۔ سب سے پہلی چیز جو علماء نے لکھا، ان آیات سے امام رازی رحمہ اللہ نے خاص طور سے باقاعدہ استدلال کیا کہ اس سے اللہ کے الہ ہونے کا، ایک ہونے کا بھی انہی آیات سے استدلال کیا، وہ اس پہ ہم آتے ہیں انشاءاللہ۔ پہلے اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، الذی وہ، جعل لکم، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو، ارض، فراشا، فراشا نہیں بستر، فراش بستر کو کہتے ہیں، والسماء بنا، اور آسمانوں کو بنا یعنی کہ پلر، وانزل من السماء ماء، اور آسمانوں سے پانی برسایا، فاخرج به من الثمرات، بس اس کے ذریعے سے فروٹس نکلتے ہیں، رزقا لکم، تمہارے رزق کے لیے۔ اس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ دیکھنے والی ہے کہ ایک حدیث ہم نے شروع میں یہاں پہ بیان کی، ما من الانبیاء نبی الا اعطی ما مثلہ، کہ کوئی ایسا نبی نہیں تھا جس کو اللہ نے کوئی نہ کوئی میریکلز نہ دیے ہوں، آمن علیہ البشر، جس کے ذریعے سے وہ اس بشر یعنی بندے کے اوپر ایمان لے آئیں۔ وانما کان الذی اوتیت وحیا، جو میرا میریکل ہے وہ وحی ہے، یعنی کہ یہ قرآن مجید ہے۔ اوحا
اللہ الیہ، جس کو اللہ نے میری طرف وحی کیا، فارجو ان اکون اکثرہم تابعا یوم القیامہ، تو آئی ہوپ کہ قیامت والے دن میرے جو فالوورز ہوں گے وہ سب سے زیادہ ہوں گے دوسرے انبیاء کے مقابلے میں، اور اس پہ بہت ساری حدیثوں میں اور بھی ذکر آتا ہے۔ بہرحال کہنے کا مطلب صرف یہاں پہ یہ ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ سب سے بڑا میریکل ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے سنا ہوگا، وہ آیات بینات کے نام سے آتا ہے، یا 9 آیات آتا ہے، 9 میریکلز جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا۔ اس میں ید بیضا تھا جو سلور ہو جاتا تھا، سانپ بن جانا لاٹھی کا، جو ٹڈی کا ایک ان کا میریکل تھا جس میں وہ گراس ہاپرز آ گئے، اور اس طرح کے 9 میریکلز کا قرآن میں جگہ جگہ ذکر آتا ہے ان کے۔ تو اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک میریکل عطا فرمایا، اپنی حکم سے، اپنی آرڈر سے یا اپنی اجازت سے وہ مردے کو زندہ عطا فرما کر دیتے تھے۔ ان میں بھی خیر ڈیفرنٹ میریکل تھا۔ اب اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں تو جو جوز سے یا بنو اسرائیل تھے اس وقت، ان کا کانسیپٹ جو تھا وہ بہت زیادہ میجک کی طرف تھا، بہت زیادہ۔ اس زمانے میں آپ نے فرعون کی بھی جو سٹوری سنی، اس کے اپنے دربار میں میجیشنز تھے، جو اس زمانے کے لوگ تھے، ان کا جو مائنڈ چلتا تھا وہ میجک سے بہت زیادہ انفلوئنس تھا۔ بعد میں بھی وہ ہاروت ماروت کا بھی ذکر آئے گا آگے جا کے، تو ان کا فوکس بہت زیادہ میجک کی طرف تھا، تو ان کے میریکلز بھی اللہ نے میجک ہی کی صورت میں موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھیں تو ان کے زمانے میں وہ جو کور شریعت تھی وہ سائڈ پہ ہو گئی، اور اسپرچویلٹی کا زیادہ کانسیپٹ آ گیا۔ لوگوں کا جو ہے نا ایک بلیف کہ وہ یہ بندہ یہ کر دے گا، یہ کر دے گا، ایک اسپرچویلٹی کا اتنا زیادہ انفلوئنس تھا اس زمانے میں کہ پھر ان کے جو میریکلز تھے وہ بھی اسی طرح کے اسپرچول میریکلز تھے کہ یہ بندہ کوڑ، جو اس کو طاعون کہتے ہیں، جو بھی وہ بیماری آج کل کے ٹرمینالوجی میں تھی، وہ بندہ ہے جو لائف لانگ اس بیماری میں ہے، اس کو انہوں نے ہاتھ لگایا اور شفا ہو گئی۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آنے والی بات، یہ ایک مردہ تھا، اس کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیا، تو ان کے میریکلز بھی اسی طرح کے تھے۔ یہ والا جو زمانہ تھا، اس کے اندر جو عرب کا پوئٹری اور پروز اور لٹریچر، جو ان کی فصاحت اور بلاغت تھی، اس کے اوپر آپ پوری بکس دیکھیں گے، امراۃ القیس ہے، حاتم طائی ہے، اور یہ سب کی آپ بکس پڑھیں تو ان میں بہت زیادہ فوکس اسٹوری ٹیلنگ کے اوپر، لٹریچر پہ، پوئٹری پہ، پروز پہ، ان چیزوں پہ اتنا زیادہ تھا۔ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا خانہ کعبہ میں اس زمانے میں انہوں نے اپنی پومز لگائی ہوتی تھی اور اینول کمپٹیشنز ہوتے تھے۔ بہرحال تو اس میں یہاں پہ فصاحت اللہ کا جو میریکل تھا وہ قرآن تھا۔ یہ اگلی آیت اس کے اوپر استدلال کرتی ہے، اس کے اوپر پروف ہے، کیونکہ میں ابھی تک وہاں پہنچا نہیں۔ ایک فاخرج ابھی من الثمرات، اس کے لیے فروٹس دیے، رزق لکم، جو تمہارے لیے رزق ہے۔ فروٹس کا ذکر اللہ نے خاص طور سے فرمایا کیونکہ فروٹس، علماء نے اس پہ تفاسیر میں لکھا کہ فروٹ آدمی استعمال کرتا ہے یا کھاتا ہے ٹیسٹ کے لیے۔ عام کھانا کھاتے ہیں آپ پیٹ بھرنے کے لیے، لیکن فروٹ کا ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو نہ بھی کھائے لیکن اس کا ایک خاص اسپیسیفک ٹیسٹ ہوتا ہے، کسی بندے کو خاص اسپیسیفک فروٹ پسند ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی بہت ساری حدیثیں جنت کے فروٹس کے بارے میں بھی ملتی ہیں۔ یہاں بھی خاص طور سے ثمرات، فروٹس کا ذکر کیا اللہ نے۔ ہر موسم کا خاص بالکل موسم بھی ہوتا ہے اور ٹیسٹفل ہوتا ہے۔ آپ پاکستان اسپیشلی جا کے مینگو کھائیں گے تو اس کا ایک الگ ہی ٹیسٹ ہوگا جو کہیں ملتا ہی نہیں ہے، لوگ اسپیسیفکلی اس کے لیے کریو کرتے ہیں، وہ مینگو میں نہیں ملتا۔ خیر یہاں ذکر بہرحال کرنا میں نے کہا مناسب ہے۔ فلا تجعلوا، تو بس نہیں بناؤ، فا جہاں پہ بھی آ رہا ہے اس کا مطلب پس یا سورٹ آف۔ فا اور واؤ میں کیا فرق ہے؟ فا اور واؤ میں کیا فرق ہے؟ واؤ کا مطلب ہے اینڈ، فا کا مطلب ہم اب اس کو ترجمے میں ایسے کریں، اس کو علمی لینگویج میں کہتے ہیں تعقیب مع الوصل، یعنی کہ یہ آرڈر کو ڈیفائن کرتا ہے بات کی۔ جیسے مثال کے طور پہ یہ راشد بھائی ہے، یہ جی 10 یا دین، یعنی کہ ایسے دیکھیں میں کہتا ہوں یہ راشد بھائی ہے، یہ ناظم بھائی ہے۔ جا کہتے ہیں آنے کو، میں کہتا ہوں جا راشد و ناظم، اس کا مطلب ہوگا آئے راشد اور ناظم۔ اب میں نے بولا جا راشد ف ناظم، تو اس سے ایک چیز کلیئر ہو گئی کہ پہلے راشد آیا پھر ناظم آیا۔ واؤ ہوتا نا تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ ناظم بھائی پہلے آئے ہیں یا راشد بھائی پہلے آئے ہیں، اور یہ دونوں ہو سکتا ہے ساتھ میں آئے ہوں، ہو سکتا ہے یہ پہلے آئے ہوں یہ بعد میں آئے ہوں، آرڈر کا نہیں پتا لگ رہا۔ فا میں آرڈر کا پتہ لگتا ہے۔ بہرحال یہ ایک علمی نقطہ یہاں پہ نوٹ کریں، آگے چل کے آپ کو آیات پہ اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور اینڈ جہاں پہ بھی آ رہے اینڈ ایوری پلیس، واؤ
فا کا مطلب آپ دین کر لیں، یا ہم اس کو اردو میں جب ترجمہ کرتے ہیں تو بس پس یوں ایسے ہی آگے نیکسٹ آیت سے مل جاتے ہیں. تو فلا تجعلوا، بس نہ بناؤ، جعلا کہتے ہیں بنانے کو، تو بس نہ بناؤ اللہ کے ساتھ اندادہ شریک یا پکارنے والا دوسرا کوئی اللہ کے سوا نہ بناؤ. وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو، علم ہے تمہارے پاس، نالج ہے، یہ بت مجھے کچھ نہیں دے سکتا، خود ہی بنا رہے ہیں، خود ہی اس کو پوج رہے ہیں، نالج تو ہے، علم ہے اس بات کا، یہ مجھے کچھ نہیں دے سکتا. بہرحال پھر بھی اب جو ہم نے یہاں پہ بات کی تھی ذکر میریکل ہونے کی، لیکن اس میریکل ہونے سے پہلے ایک اس کے اوپر کچھ ہمیں ملی تھی ریفرنسز، تو وہاں وہ یہاں ذکر کر دینا بہتر ہے آئی تھنک. حضرت طفیل بن مقبرہ رضی اللہ عنہ، جو کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے سوتیلے بھائی تھے، انہوں نے ایک دفعہ مرتبہ خواب دیکھا، وہ جیوس کے پاس گئے اور انہوں نے جیوس سے کہا کہ تم عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو علیہ السلام. تو بہرحال پھر انہوں نے کہا کہ تم بھی تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہو. پھر وہ بہرحال خاموش ہو گئے. پھر کسی عیسائی کے پاس گئے، انہوں نے کہا تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو. انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ تم خود اور تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول کی تم لوگ بھی بات مانتے ہو. بہرحال انہوں نے اپنا خواب، لانگ سٹوری شارٹ، بہت طویل روایت ہے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہاں میرے دماغ میں یہ بات تھی پہلے سے، اور ناؤ دیٹ یہ انہوں نے جو خواب دیکھا وہ بالکل صحیح بات ہے. آج سے میں تم لوگوں کو منع کرتا ہوں کہ میرے نام سے کوئی چیز نہ مانگی جائے، یعنی کہ اٹ از ایبسولوٹ شرک کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے. تو عبادت اور جو کیونکہ یہاں رہے فلا تجعلوا مع للہ اندادا، اللہ کے سوا کسی کو کے ساتھ شریک کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہوگی. اور پھر دوسری حدیث میں بھی آپ نے پڑھا ہے جو جھک کے سجدہ کرنے والی بات پہ بھی ایبسولوٹلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا. تو اچھا، اور دوسری اس کے اندر یہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے ہارون رشید رحمہ اللہ نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر کیا دلیل ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہے، اس پر دلیل کیا ہے. تو امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ڈفرینٹ زبانوں کا مختلف ہونا اور آوازوں کا ڈفرینٹ ہونا، ایک ایک چیز کی نغموں کا ڈفرینٹ ہونا، یہ سب چیزیں اگر آپ اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھیں تو اللہ کو ثابت کرتی ہیں. پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے، یعنی نعمان بن ثابت رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے ہونے پر کیا دلیل ہے، تو انہوں نے کہا کہ چھوڑو، میں ابھی کسی دوسرے کام میں بزی ہوں، وہ ایک شپ آ رہی ہے وہاں سے، کہیں سے ایک کشتی آ رہی ہے بڑی سی، اس پہ بہت سارا تجارت کا مال ہے، اور وہ نہ اس کا کوئی نگہبان ہے، نہ کوئی دیکھنے والا ہے، نہ کوئی کیپٹن ہے، نہ کوئی سیلر ہے، بس وہ کشتی آ رہی ہے، تو میں ذرا اس کی فکر میں ہوں. تو جو دہریہ یا جو سوال پوچھنے والا ایتھیسٹ لوگ کائنڈ آف مینٹل تھا لوگوں کا، انہوں نے بولا یہ ہاؤ از دیٹ پاسبل کہ وہ کشتی خود ہی سے آ رہی ہے، نہ کوئی سیلر ہے، نہ کیپٹن ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا یہی تو اللہ کے ہونے پر دلیل ہے، یہ پوری کائنات چل رہی ہے، یہ پورا یونیورس چل رہا ہے، اس سب کے سب اللہ کے ہونے پر دلیل ہے. پھر اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ سے کسی نے جب پوچھا تو ان کا ایک تو اسی طرح سے تو انہوں نے بولا یہ شہتوت کے پتے ہیں، ان کو کھاتے ہیں، آپ اس کا ٹیسٹ دیکھیں، یا یہ شہد کی مکھی ہے، یہ لگی ہوئی ہے، نکلتی ہے، شہد کے چھتے میں جاتی ہے، ایٹسیٹرا. یہ ساری بکریاں، ہرن، ایک ایک چیزوں کی انہوں نے مثال دی ہے، لمبی روایات ہیں کہ ان سب ایک ایک چیز اللہ کے ہونے پر دلیل ہے، تو اس میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے بھی یہ کسی نے پوچھا، انہوں نے اس کے دلیل میں کہا کہ سپوز کرو بند بلڈنگ ہے، اس میں نہ کہیں سوراخ ہے، نہ کہیں سے گھسنے نہ نکلنے کا کوئی ذریعہ ہے، اور ایک دم سے اس کے اندر سے ایک شخص نکل آتا ہے یا کوئی ایک اسپیسی نکل آتی ہے. ان کا مطلب تھا ایک انڈا، جیسے ایک انڈا ہوتا ہے چاروں طرف سے بند ہے، کہیں سے کوئی گیپ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اس کے اندر سے اللہ چوزے کو پیدا کر دیتا ہے. تو یہ پیدا کرنے والا کوئی تو ہے، تو ایسے تو ہو نہیں سکتا کہ ہم بولیں کہ اللہ کے ہونے پر دلیل ہی نہیں ہے. تو اس کے اوپر، ان آیات کے اوپر یہ استدلال بہت سارے علماء نے بہت ساری تفاسیر میں چیزیں لکھی ہیں، تو ہم سوچا یہاں مینشن کر دی جائیں. اور ایک سب سے بیسک اس پہ مثال ہمیں بکس میں ہم نے پڑھی، وہ سب سے آسان مثال ہے. ایک بوڑھی خاتون تھی، وہ کہیں گاؤں میں نا وہ چرخہ چلا رہی تھی، وہ نہیں چرخہ ہوتا جو اس کے اوپر وہ اون بنتے ہیں، کیا کرتے ہیں، تو وہ یوں گھما رہی ہے، وہ اپنی اون بن رہی ہے، جو بھی کر رہی ہے. تو کسی نے اس کے آیا اور اس نے ایگزیکٹلی یہی سوال کیا، اماں کیا تمہیں یقین ہے ایک اللہ کے ہونے پر؟ اس نے کہا بالکل میرا اس پہ یقین ہے، ایمان ہے.
نے کہا کہ ہاؤ از دیٹ پاسبل کہ ایک ہو دو بھی تو ہو سکتے ہیں. اس نے کہا بیٹا بات سن, مجھے زیادہ لاجک اور یہ سائنس یہ سب نہیں معلوم, مگر یہ میں چرخہ یوں گھما رہی ہوں, اگر سامنے سے تو بیٹھ جا اور تو اس کو یوں گھمانے لگ جا تو یہ ٹوٹ جائے گا. ایسے تو ہو نہیں سکتا کہ میں یوں گھماتی رہوں اور تو یوں گھماتا رہے. تو اسی طرح اگر الہ جو اللہ ہے, جو کریٹر ہے, وہ بھی ایک سے زیادہ ہوگا تو فساد آٹومیٹکلی, الہۃ آلیۃ وہ لفسدتا آیت بھی ہے قرآن میں کہ ایک سے زیادہ اگر الہ ہوتا تو وہ تو فساد اس کائنات میں فساد مر جاتا, تو پاسبل ہی نہیں ہے. ایک کاروبار پہ نہیں بیٹھ سکتے, ایک دکان پہ آپ دو بھائیوں کو بٹھا دیں, لڑ مر رہے ہوں گے وہ آپس میں, ایسا پاسبل نہیں ہے. آج کل کے زمانے میں بھی دیکھ لیں, اور جی تو وہ دو بندے ایک دکان پہ بھی بیٹھیں گے تو لڑائی ہوگی. یہ تو نہیں آ سکتی بالکل. خالد بھائی تو اچھا, اس پہ خاص طور سے اگر کسی کا انٹرسٹ ہو کہیں اس پہ پڑھنے کا, امام رازی رحمہ اللہ جو کہ لاجک کے سمجھے کہ بگیسٹ ناموں میں سے ہیں, جنہوں نے لاجک کے اوپر اتنی بکیں لکھی ہیں, علامت یعنی انہوں نے ہر دلیل کو لاجک سے پروف کرنے کے اوپر بہت ساری ان کا فیمس نام ہے. بہرحال انہوں نے یہ اپنی بک میں لکھا, یا سبحان اللہ ان البار لیدل علی البعیر وان اثر الاقدام لتدل علی المسیر فسماء ذات ابراج وارض ذات فجاج وبحار ذات امواج الا يدل ذلك علی وجود اللطیف الخبیر. کہ یا اے سبحان الذی, یا اے سبحان اللہ, اللہ کا جو وہ بیان کرنے کے بعد کہ یہ اونٹ جو ہے اس کی مینگنیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں, یا آپ پیدل چلتے ہو اس پہ, جس طرح سے کہیں ریت میں کوئی بندہ پیدل چل کے آیا اسے جس طرح سے قدموں کے نشان مل جاتے ہیں, یہ جو زمین ہے اس کے اندر راستے آپ دیکھ رہے ہیں, یہ جو اوشنز ہیں, یہ جو موجوں والے سمندر ہیں یہ دیکھ رہے ہیں, تو یہ سب کچھ علی یدل ذالک علی وجود کے, یہ سب کچھ جب اللہ کے ہونے پر, وجود کے ہونے پر دلالت کر رہے ہیں, تو there is nothing to discuss here in short. بہرحال امام رازی رحمہ اللہ نے اس پہ بہت سارے دلائل لکھے ہیں, وہ اپنے مقام پر, اور وہ ہمارا یہاں پہ کیونکہ ہمارا موٹو نہیں ہے, ہم تو بیٹھے تھے قرآن کو سمجھنے, لیکن بہرحال سمجھنے کے لیے یہ ایکسٹرنل چیزوں کو مینشن کرنا کبھی کبھی ضروری ہوتا ہے. خیر, اب ہم سب سے جو میریکل تھا قرآن کا, اس میریکل کے اوپر آپ گھنٹوں بیٹھ کے تفاسیر میں نکالتے جائیں گے, مٹیریل آپ کو اتنا ملتا جائے گا کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. یہاں ایک چھوٹی سی اللہ نے آیت کے اندر کمپلیٹ چیپٹر کلوز کر دیا. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ, اگر تمہیں صحیح ہے ریب ہے, ریب کا ہم نے پہلی کلاس میں ترجمے میں ڈفرنس سمجھا تھا, ریب, شک اور بریہ, ان تین میں ڈفرنس کسی کو یاد ہے؟ ریب کا مطلب یہ کہ آپ کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس نہیں. دیکھیں شک یہ ہے کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا, شک یہ ہے کہ شک ہے جی یہاں پہ چوری ہوئی خدا نخواستہ, آپ کو شک تھا یار یہ اس بندے نے کیا ہوگا, وہ یہاں ہوتا ہے. پھر میریا یہ کہ کہیں سے کسی دوسرے بندے نے آپ کو رپورٹ کیا, ہاں میں نے دیکھا تھا اس بندے کو, اس نے چوری کی ہے, تو وہ میریا میں آ جاتا ہے. ریب یہاں پہ سی سی ٹی وی کیمرہ ہے, ان کیمرہ میں وہ بندہ چوری کرتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو, تو اس میں تو کوئی شک کی بات رہی نہیں. تو اگر آپ کو اتنا سا بھی کسی کو شک ہے, یہ ریب یعنی کہ یہ نظر تو سب کو آ رہا ہے, یہ پورا آپ نکلیں باہر دیکھ رہے ہیں, آپ دنیا دیکھ رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, اللہ کی نعمتیں دیکھ رہے ہیں, یہ آسمان بڑے بڑے پلرز کے بارے میں آپ دیکھیں نا, اگر یہ پلرز نہ ہوتے تو یہ زمین جب بنائی اللہ نے تو یہ ہل رہی تھی, یہ وابل کر رہی تھی, یہ اپنے اسٹیبل نہیں تھی. تو یہ پہاڑ جو لگائے اللہ نے, یہ ایک سارٹ آف پلرز ہیں, یہ گرڈرز ہیں زمین کے اندر, اسے اسٹیبلائز کرنے کے لیے تاکہ یہ زمین ہلے نہ, آپ یہاں پہ میں یہاں پہ کھڑے ہو سکیں اسٹیبل طریقے سے. یہ ان پہاڑوں کا کمال ہے جو گارڈنز میخوں کی صورت میں لگے ہوئے ہیں. فراش آپ نے یہاں پہ ذکر کیا کہ یہاں اللہ نے بیان فرمایا فراشا, فراش اس بستر کو کہتے ہیں, اس کی جو اسپیسیفک ڈیفینیشن کے اندر آتا ہے, یہ وہ بستر ہوتا ہے جو نہ تو اتنا سافٹ ہو کہ آپ کھڑے ہوئے اور اس میں دھس گئے, نہ اتنا ہارڈ ہو کہ آپ اس پہ کھڑے ہوں اور آپ کو تکلیف ہو. بالکل پرفیکشن کے اوپر جو بستر ہوگا اس کو فراش کہتے ہیں, جس پہ آپ سو سکیں. تو اس زمین کو اللہ نے فراش بنایا, آپ یہاں پہ آرام سے زمین پہ لیٹ جائیں, آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی انشاءاللہ. یہ اللہ کا ایک کمال ہے. یہاں پہ اب تمہیں اگر ذرا سا بھی ان سب باتوں کے بعد شک ہے, فی ریب, اگر ان سب باتوں کے بعد بھی کوئی ریب ہے, مما نزلنا علی عبدنا,
کیا ترجمہ ہوگا نازل بھائی؟ مما نزلنا علی عبدنا، جی بالکل ہم نے نازل کیا، نزلنا علی عبدنا اپنے بندے پر، ہاں یعنی اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آف کورس مراد ہے. اگر آپ کسی کو شک ہے تو وہ کیا کرے؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، ایک ایسی صورت لے کے آ جائے. چیلنج ہے اللہ کی طرف سے، لے کے آ جائے ایسی صورت اگر لا سکتا ہے. اور کسی کو لگے یار میں کیسے لے آؤں، میرے اتنی مہارت نہیں ہے، لیکن کسی کے دماغ میں شک آ جائے کہ یار میرے پاس اتنی میرا رائٹنگ پاور نہیں ہے، میں تو نہیں لا سکتا، لیکن کوئی رائٹر ہے جو لا سکتا ہوگا، کوئی ایسا بہت بڑا بریلینٹ لٹریچر کا ماسٹر ہوگا جو لے آئے گا ورس. تو اللہ نے کہا وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اب سارے شریکوں کو بھی لے آؤ، اپنے سب کو لے آؤ، اور لے آؤ ایسی ایک صورت بھی من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو ایک صورت بھی ایسی لے آؤ. اور یہ وہ میریکل چیلنج ہے، یہ آج تو چیلنج نہیں ہوا، یہ چیلنج تو 1400 سال پہلے اللہ نے کیا. پہلے چیلنج کیا ویسے ہی، ایک اگر کوئی شک ہے تو ایسا قرآن لے آؤ. پھر دوسری ایک جگہ پہ آتا ہے کہ اگر کوئی شک ہے تو 10 صورتیں لے آؤ، لیکن یہاں پہ صرف ایک صورت کا اللہ نے دیا. اور صورت میں بھی کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ سورہ بقرہ جیسی لے کے آئے، کسی بندے کو اوپن اس زمانے میں چیلنج کیا کہ اچھا لے آؤ ایک سورہ کوثر جیسی لے آؤ، انا اعطیناک الکوثر بھی نہیں لا سکتے تم، اور نہیں لا سکے، یہ فیکٹ ہے. اس زمانے میں بھی مسیلمہ کذاب کے پاس، اپنے سٹوری میں کہیں پڑھا، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ تھے غالباً، آئی تھنک صحابی کا نام اگر غلط ہو تو معذرت ہے، لیکن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا غالباً واقعہ ہے. بہرحال وہ گئے، اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. مسیلمہ کذاب نے ان کو کہا کہ تم مدینہ کی طرف سے آ رہے ہو، کوئی نئی کوئی وحی وغیرہ آئی ہے، کوئی نئی نیوز ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں وہ ایک صورت آئی ہے انا اعطیناک الکوثر جیسی اس طرح کی، تو کیا اس میں فصاحت ہے اور کیا بلاغت ہے، انہوں نے ایڈمٹ کیا. تو اس پر مسیلمہ کذاب نے بھی کوئی اپنی طرف سے 2-3 ورسز بنا کے لکھ دیے اور اس کو دیے. تو انہوں نے کہا کہ یار آپ خود بتاؤ، آر یو سیریس کہ یہ واقعی کوئی بہت بڑا کوئی کلام ہے تمہارا؟ یہ تو ایسے جھوٹ ہے، یہ تو یعنی اٹس کریپ، اٹس جسٹ ٹریش جو تم نے ابھی بیان کیا ہے. وہ اس کلام کا جو کوئی مقابلہ ہے جو وہاں وحی کے ذریعے آتا ہے. اور وہ ایک انا اعطیناک الکوثر کے اندر ہی آپ دیکھیں تو اتنی، اس کے اوپر تفاسیر میں پڑھیں تو کتنی آپ کو ڈیٹیل مل جاتی ہے لکھی ہوئی کہ اس کے اندر سے کتنے مسائل نکلتے ہیں. ون ہر سے پورے قربانی کے مسائل نکل آتے ہیں عید الاضحیٰ کے اوپر. بہرحال شہید، ویسے شہداء شہید کی جمع ہے، گواہ ایکچوئل وکیبلری میں تو گواہ سے ہی ہوگا، اپنے سارے گواہوں کو بھی لے آؤ. مراد یہی ہے، یہ جو تمہارے علاج اندادہ یہ آیا تھا نا، لا تجعلوا للہ اندادہ آیا نا کہ اپنے اندادہ یہ سارے شریک لے آؤ. تو یہاں اس لیے ہم اس کے ترجمے میں ہم نے شریک کیا ہے، ان سارے شریکوں کو لے آؤ. شہداء سے مطلب جو اس بندہ وٹنس ہے اس کے اوپر وہ لے آؤ، اور وہ سب کو ملا کے پھر بے شک قرآن جیسی ایک صورت لا کے دکھا دو. یہ اللہ کا چیلنج تھا، سوائے اللہ کے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر، دیکھیں یہاں فا آیا نا، واو نہیں آیا، وَإِن بھی ہو سکتا تھا. وَإِن ہوتا تو پتہ نہیں لگتا کہ یہ کام آرڈر کے اعتبار سے کیا ہو رہا ہے، لیکن فا اب آپ کو بتا رہے کہ پہلے تو آپ کو اللہ نے چیلنج دیا کہ لے کے آؤ ایک ایسی صورت، پھر اللہ نے کہا فَإِن، اور اگر، پس اگر، لم تفعلوا، لم مینز نو، نہیں، تفعلوا کر فعلا کہتے ہیں کرنے کو کچھ، اور اگر پس اگر تم ایسا نہیں کر سکے، ولن تفعلوا، اور پھر خود ہی نیوز بھی دی اور ایسا کر ہی نہیں سکو گے، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للکافرین، پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن، وقود کہتے ہیں انرجی جو جلاتا ہے، یعنی وہاں کا جو ایندھن ہے جو اس آگ کو جلانے والا ہے، وہ ہوں گے الناس، لوگوں کو بناؤں گا میں. ان لوگوں کو جو ایسا کرنے والے ہیں اور چیلنج کے باوجود پہلے چیلنج کرتے ہیں پھر نہیں لا سکتے، تو اس کا یہ انجام ہے. پھر وہ لوگوں کو آگ کا، اس نار کا ایندھن بنایا جائے گا، وہ حجار اور پتھروں کو اوپر سے برسا کر ان کو اس کا ایندھن بنایا جائے گا. اعدت للکافرین، اور کافروں کا اعادہ ہوگا اس آگ کے اندر. اس میں ایک چیز آئی کئی بار کہ پتھر اور انسان، مطلب جو
پتھروں کا کانسیپٹ علماء نے اس میں لکھا، جو میں دوبارہ خیر اس پہ دیکھوں گا، مجھے ایگزیکٹ آنسر اس وقت نہیں معلوم، مگر ٹاپ آف دا ہیڈ جو میں نے سمجھا اس بات کو وہ یہ تھا کہ اس زمانے کے جو بت وغیرہ ہوتے تھے وہ پتھروں سے بنائے جاتے تھے. جو بت ہوتے تھے، جو آئیڈلز ہیں، وہ پتھروں کے اوپر ہی وہ کیا کہتے ہیں اس کو، کارونگ کر کے، انگریونگ کر کے یا کارونگ کر کے، جیسے بھی ان پتھروں سے ہی بت بنائے جاتے تھے. تو ان سب کو بھی آگ میں ہونے کا وجہ ریزن یہ ہے کہ وہ سب کے سب جو بت ہوں گے ان اٹ سیلف ہیں تو وہ پتھر، لیکن ان کو بھی جہنم کی آگ میں انہی کافروں کے ساتھ ڈالا جائے گا. وہ ان سے مراد، کیونکہ وہ بت جو ہیں وہ اسی پتھروں کی صورت میں اس پتھروں کے اوپر ہی بنائے جاتے تھے، تو اس وجہ سے ان پتھروں کا جگہ جگہ خاص طور سے ذکر آتا ہے. یہ کہیں میں نے پڑھا تھا ایک دفعہ. یہ آیات میں کوئی کنفیوژن ناظم بھائی، کسی کو کوئی سوال؟ بہرحال میرے خیال ہے اور آپ لوگ کا ٹائم نہیں لیتے، دیر ہو رہی ہے، یہاں پہ اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. یہاں ان آیات میں آپ غور کریں. ٹھیک ہے، ہماری آج صرف 3-4 آیات ہو سکی، مگر چلیں جتنا بھی ہے ایٹ لیسٹ سمجھ آنا ضروری ہے. مین چیز ہے اس سے آپ کو قرآن کی جو میگنیفیسنس ہے وہ پتہ لگ رہی ہے ان آیات سے. اس کو کہتے ہیں، اس کے اوپر آپ کو اتنی تفاسیر میں پورے پیجز ملیں گے بائی انڈر دا ٹائٹل آف اعجاز قرآن. اعجاز قرآن کے نام سے آپ کو ملیں گے. آپ کو اعجاز بھائی معلوم ہوگا اعجاز کا کیا مطلب ہے؟ معجزہ سر. جی معجزہ. اور یہ ریلیٹڈ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے. وہ جی جی بارے میں بھی آیا اعجاز المخلوق سے ریلیٹڈ. جی نہیں میں صرف اعجاز کا مطلب ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ اعجاز قرآن یعنی قرآن کا میریکل ہونا، یہ ان آیات سے اس کے اوپر پورا استدلال کیا گیا. اور اس کے اوپر کوئی شک ویسے قرآن کا ہے تو نہیں، کسی کو بھی کوئی شک تو الحمدللہ ہمیں یہاں پہ نہیں ہے، لیکن جسٹ فار ریممبرنس ایک دفعہ کچھ جو چند چیزیں اوپر سے ہیں. فار ایگزامپل اس کے اندر سے آپ کو فیوچر کی سٹوریز ملتی ہیں. سب سے پہلے تو اس میں آپ کو پاسٹ کی سٹوریز ملتی ہیں. آیا نا من الذین من قبلکم، آپ نے وہ مشہور سٹوری سنی ہوگی. یہاں پہ آگے آتا ہے فرعون کو اللہ نے جب دھسایا زمین میں، اور پھر اللہ نے کہا الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا، اس دن میں تمہاری باڈی کو پریزرو کرتا ہوں اور آنے والے دنوں میں سب کے لیے ایک نشانی بنا دوں گا. اچھا، فرعون کی باڈی ریکور ہوئی ان دا ایئر 1897. ایجپٹ میں یہ ممی ڈسکور ہوئی، اور پھر انہوں نے فرانس سمویئر اراؤنڈ پتہ نہیں 50-60s کی بات ہے پرابلی، انہوں نے فرانس بھیجی اس کے اوپر ریسرچ کرنے کے لیے. فرینچ گورنمنٹ نے اسے منگوایا ممی کو اور اس پہ ریسرچ کی. تو بڑا اس کے اوپر بہرحال اس کا جو لیڈ سائنٹسٹ تھا مورس بکائی، اس نے پوری ممی کو اسٹڈی کیا اور اینڈ میں اس نے کنکلوژن نکالا کہ یہ جو ممی ہے یہ ڈراؤن ہونے سے مری ہے. یہ اس کا کنکلوژن تھا. پھر اس کو کسی نے کہا کہ جیوز اس بات کو مانتے ہیں کہ فرعون کو اللہ نے پانی میں غرق کیا تھا، لیکن مسلمان جو غرق کر دیا تھا یہ یہاں تک تو بات صحیح ہے، لیکن اس نے کہا کہ یہاں پہ بھی صحیح کوسچن مارک ہے کہ اگر وہ ڈوب کے غرق ہو گیا لیکن بعد میں اس کی باڈی وہاں سے واپس نکلی اور پھر پریزرو ہوئی، وہ پریزرو کیسے ہوئی؟ تو قرآن آپ کو یہ بات بتاتا ہے. وہ بندے نے یہ سنا، وہ مسلمان ہو گیا، اور پھر اس نے وہ اس قرآن دا سائنس اور بائبل کے نام سے وہ بک بھی لکھی. اور مورس بکائی آج بھی آئی تھنک ہے بہت فیمس، سعودی عرب موو ہو گیا ہے ایٹسیٹرا. تو پاس کی سٹوریز کو یہ اوتھینٹیکیٹ کر رہی ہے ہاؤ، اور پھر پریزنٹ کی سٹوریز کو کر رہی ہے بہت ساری. وہ آپ نے دوسری اسٹرگلنگ ٹو سرینڈر ایک بک ہے، جیفری لینگ ایک کولمبیا یونیورسٹی کا پروفیسر ہے، اگر اس کو پڑھے وہ ایسے کہتا ہے، اس کی ایک لانگ سٹوری ہے. بہرحال اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں جب اس قرآن کو پڑھتا تھا تو ایسے لگتا تھا کہ یہ میں اس بک کو نہیں پڑھ رہا، یہ بک مجھے پڑھ رہی ہے. اور اس کی اتنا پاورفل امپیکٹ ہوا کہ وہ کولمبیا یونیورسٹی کا میتھس کا پروفیسر جو کہ لاجک اور سائنس کے علاوہ مانتے ہی نہیں ہے، وہ اس کو صرف خود ہی سے پڑھنے سے، کسی نے اس کے پاس جا کے دعوت تبلیغ نہیں کی، صرف اس کے کسی اسٹوڈنٹ نے کہہ دیا یہ کلام اللہ ہے، ورڈ آف گاڈ ہے، اور اس نے پڑھنا شروع کیا، وہ مسلمان ہو گیا. تو پریزنٹ کی آپ دیکھ لیں، اپنے حالات میں دیکھ لیں، آپ اس کو پڑھنا شروع کریں، جتنا پڑھتا جاتا ہے انسان اتنا ہی اور مزہ آتا جاتا ہے، دل کرتا ہے اور پڑھیں اور پڑھیں اور پڑھیں. ایسی کوئی دنیا میں بک نہیں ہے، آپ ایک دفعہ پڑھ لیں آپ بور ہو جائے گا، بولیں گے اب نہیں پڑھنی. ہاں، تو جتنی دفعہ پڑھیں اس سے دل ہی نہیں بھرتا. یاد کرنا اس کو کتنا آسان ہے. آپ ابھی رمضان گزرا ہے، پیچھے آپ دیکھیں کتنے یہاں پہ سنے 13 حفاظ صرف اس میم کے اندر تراویاں یہاں پہ کرا رہے تھے، اسپورٹ سینٹر میں کرا رہے تھے، ادھر مسجد، اور پورے ملٹن میں ان اٹ سیلف کتنے سینکڑوں لوگ تراویاں پڑھا رہے ہیں اور ایک غلطی نہیں ہو رہی، زبانی یاد کر کے پڑھ رہے ہیں. اور ایک ہلکا سا زیر زبر پیش کی غلطی ہوتی ہے، پیچھے ایک دوسرا سامنے ہوتا ہے، وہ فوراً غلطی نکالنے والا ہے. تو یہ میریکلز کے اوپر تو آپ یعنی اس میں ہمیں زیادہ لمبا جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، الحمدللہ ہم سب اس سے واقف ہیں.
اور ان آیات کے اعتبار سے اگر کوئی بھی سوال ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہیں، ورنہ میں یہاں رکتا ہوں. جی جی نہیں کریں بالکل کریں. بائبل کا کوئی حافظ تو ہے مطلب کبھی آپ نے کیونکہ نظر میں آیا ہو سکتا ہی نہیں ہے نا، کیونکہ بائبل ان اٹ سیلف از ناٹ واٹ اٹ شوڈ بی. جو اوریجنل بائبل تھی، جو عیسیٰ علیہ السلام، آپ اگر ہم جس کو بولتے ہیں تورات ہے، ہم جس کو بولتے ہیں انجیل ہے، ایکچولی تو دس از فرسٹ ٹیسٹمنٹ، دس از سیکنڈ ٹیسٹمنٹ. اوریجنل فرسٹ ٹیسٹمنٹ واز ان ہیبرو اینڈ اوریجنل سیکنڈ ٹیسٹمنٹ جو ملی ان کو وہ تھی گریک لینگویج میں. یہاں پہ ہم 99.9% جو دیکھ رہے ہیں یہاں تو خیر انگلش میں ہی ہے، ورنہ عربی میں ہے، 100 ڈفرینٹ ٹرانسلیشنز میں ہوا ہے. اوریجنل گریک کون پڑھتا ہے بائبل؟ آئی ڈونٹ تھنک کہ میں کسی کو جانتا بھی ہوں جو اوریجنل گریک لینگویج کی بائبل پڑھتا بھی ہو. تو اس لیے ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ قرآن کا اتنا ماشاءاللہ ہے کہ آج ہم دیکھیں ہم اسی عربی کو بیٹھ کے پڑھنے کے اوریجنل یہ اسکرپچر ہے. ٹرانسلیشن کے اعتبار سے ہم نے ایک لفظ کے 10 ڈفرینٹ ٹھیک ہے ترجمے میں اپنے حساب سے کر لیے. شہداء کو ہم نے یہاں پہ شریک کر لیا، لیکن ایکچوئل ورڈ کا مطلب شہید ہی رہے گا، اور یہاں پہ ورڈ شہداء ہی رہے گا، ورڈ شرکا نہیں آ جائے گا. کوئی بھی اس کو ٹرانسلیشن میں شرکا نہیں کرے گا کبھی بھی، یہ لکھے ہوئے میں وہ شہداء ہی آئے گا. تو ورڈ فار ورڈ، کیونکہ پریزرو ایسی بک ہے اس وجہ سے اس کا اپنا ایک میریکل ہے. تو میریکلز پہ جتنی بات کریں وہ کم ہے. اور کوئی سوال کسی کا ہو؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.